اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، آج کا دن پوری دنیا کے مسلمان عجیب رنگ اور عجیب کیفیت میں گزار رہے ہیں۔ ایک طرف عید کی خوشیوں کا سماں، قربانی کا جذبہ، اللہ کے اس عظیم حکم کی فرما برداری کا شوق اور ولولہ، تو دوسری طرف انتہائی غم کی کیفیت، پریشانی کا عالم، دکھ کی قلبی کیفیت، امت مسلمہ کا وہ عظیم قدیمی تاریخی ملی مذہبی مرکز یعنی حرم مکہ، وہاں کا عظیم سانحہ جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندانوں کے دلوں کو وہ زخم اور چرکا لگا اور عمومی طور پہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل کو ایسا افسردہ کیا کہ شاید زندگی کیا صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے بھلا نہ سکیں۔ آپ سے بھی کہوں گا، خود بھی میرے جذبات یہی ہیں کہ تقدیر کے فیصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہ جھٹلا سکتی ہے، نہ بدلا سکتی ہے، نہ اپنے وقت سے ہٹا سکتی ہے۔ اللہ ان تمام حجاج کرام
جنہوں نے یقیناً حج کا رکن اعظم وقوف عرفات مکمل کر لیا، گویا ان کا حج مکمل ہو گیا۔ البتہ طواف زیارت ان کا ابھی باقی، طواف الوداع ان کا ابھی باقی، لیکن میں تو انہیں بڑے مقدر والا سمجھتا ہوں کہ طواف زیارت اور طواف الوداع اپنے گھر کے کپڑوں میں ادا ہوتا ہے اور وہ رب کے حضور احرام کی حالت میں کرتے۔ اللہ ان کی اس عظیم شہادت کو، عظیم موت کو امت مسلمہ کے لیے قرآنی اور اسلامی انقلاب کا ذریعہ بنا دے، زور سے کہتے ہیں۔ حاضرین، یہ بات ذہن میں رکھیے، قربانی قربانی ہی ہوا کرتی ہے، اور قربانیوں کے ثمرات ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے یا مہینے کے لیے نہیں، صدیوں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے دور رس ہوا کرتے ہیں۔ جس قربانی کو آپ منانے چلے ہیں، یہ بھی ایک انسان کی قربانی تھی، اور اسی مینا میں تھی۔ سبحان اللہ، اسی مینا میں تھی، اور یہیں سے گزرنے والا گزر رہا تھا، دل میں وساوس آ رہے تھے، خیالات ڈالے جا رہے تھے، اور پھر ان خیالات کو سات کنکریوں سے وہ ابراہیم، وہ سیدہ ہاجرہ، وہ سیدنا اسماعیل، سات کنکریوں سے اس خیال کو ہٹا کے اس رب ذوالجلال کے اس حکم کی فرما برداری کے لیے نکل گئے، گزر گئے، جس رب کے حکم کی فرما برداری کے لیے کل کے حاجی چل رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میں شاید جو میرے دل کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ شاید میری زبان پیش کرنے سے قاصر ہو رہی ہے، کہیں زیادہ میرے الفاظ سے میرے دل کے احساسات ہیں۔ انہوں نے تو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی سچی قربانی کی یاد تازہ کر دی۔ جگہ بھی وہی، وجود بھی اسی کیفیت۔ ہم تو جانوروں کو لے کے چلنے نکلے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کو پیش کر چکے ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین، اللہ کی کروڑوں مغفرتیں ہوں، اللہ کی کروڑوں رضامندیاں ہوں، اور اللہ ان کی قربانیوں کو پوری امت کے لیے خیر و برکت کا عروج اور ترقی کا زینہ بنا دے۔ سیدنا ابراہیم دیکھنے کے لیے تو ایک خواب دیکھ رہے تھے، لیکن نبی کا خواب، مجھے خواب آئے، خیال ہو سکتا ہے، آپ کو خواب آئے، معدے کا بوجھ ہو سکتا ہے، دن بھر کے تصورات ہو سکتے ہیں،
لیکن ابراہیم نبی تھا. بولو ابراہیم کون تھا؟ نبی. زور سے کہو ابراہیم کون تھا؟ نبی تھا. اور نبی کے وجود پہ بھی رب کا قبضہ ہوتا ہے، نبی کے دل کے خیالات پہ بھی رب کا کنٹرول ہوتا ہے، اور نبی کے ذہن پہ آنے والے تصورات پہ بھی زور سے کہہ دو اللہ کا کنٹرول ہوتا ہے. میں اور آپ کبھی دن کی کارروائیوں کو رات کے خواب میں دیکھا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اور ہمارا دن بھی کبھی سچ میں گزرتا ہے، کبھی جھوٹ میں گزرتا ہے، کبھی صحیح راستے پہ گزرتا ہے، کبھی غلط راستے پہ گزرتا ہے. لیکن نبی کا دن بھی صحیح گزرتا ہے، نبی کی رات بھی صحیح گزرتی ہے، نبی کی یاد بھی اعلیٰ ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے. نبی بیٹے کو لے کے چلتے ہیں. میرے سچے رب نے اسماعیل کو بچا کے جنت سے دمبا بھیج کے میرے آپ کے لیے آسانی کا سامان پیدا کر دیا، اور پھر رب کریم نے اعلان کر کے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل کے بدلے میں ذبح عظیم دے دیا. کتنا عظیم ذبح دے دیا. رب کریم کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عظیم قربانی دے دی جس قربانی کے بدن کے ہر بال کے بدلے میں اللہ کرنے والے کو درجہ دیا کرتے ہیں، جس کا خون زمین پہ قطرہ گرنے سے پہلے میرا رب قبولیت کا فیصلہ کر دیا کرتا ہے. کیا ذبح عظیم دیا کہ رب کریم فرماتے ہیں میرے آپ کے جذبات تو پتہ نہیں قربانی کرتے وقت کیا ہوں گے، لیکن ابراہیم اور اسماعیل کے جذبات بڑے عظیم تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. حضرت ابراہیم کے جذبات، سیدنا اسماعیل کے جذبات کتنے عظیم تھے. رب کریم نے لمحہ شرط لگا کر شرطیہ جملہ ذکر کر دیا. قانون یہ ہے کہ جہاں شرط آتی ہے وہاں جزا بھی ساتھ ہوا کرتی ہے. آپ بھی شرطیں لگایا کرتے ہیں. آپ میرے گھر آئے، شرط ہے، جزا کیا ہے؟ میں آپ کو اچھا کھانا کھلا دوں گا. ہم بھی شرطیں لگایا کرتے ہیں. جہاں شرط ہوتی ہے وہاں جزا پائی جاتی ہے. علماء جانتے ہیں، فصحاء جانتے ہیں، قرآن کریم کے 30 پاروں میں یہ ایک واحد مقام ہے جہاں شرط موجود ہے. رب نے جزا کا تذکرہ نہیں کیا، یہ سمجھانے کے لیے اوہ دنیا والو تم کہاں سمجھ پاؤ گے، کیسے سمجھ پاؤ گے. اسماعیل اور ابراہیم کا تو جذبہ ہی اتنا زیادہ ہے کہ نہ اسے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ تصور انسان کا ذہن اس کو اپنے اندر سما سکتا ہے. تیرے میرے تصور سے کہیں بلند تھا. اور رب کریم نے فرمایا قد صدقت الرؤیا. دنیا والے تو یاد کے معاملات کو بھول جایا کرتے ہیں، میرے ابراہیم نے خواب کو عملی جامہ پہنا دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رب کریم نے فرمایا سلام علی ابراہیم. دوسرا انعام یہ دے دیا ترکنا علیہ فی الاخرین. ابراہیم کی اس یاد کو، ابراہیم کی اس طرز کو، ابراہیم کی اس سنت کو ہم نے قیامت تک آنے والے نسلوں اور مسلمان قوموں میں زندہ و جاوید کر دیا. رب کریم فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین. اب 3 انعاموں کا میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے. بس آخری میرا جملہ ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، توجہ کیجئے گا. 3 باتیں آئی، ایک سلام کی بات آئی، دوسری اس سنت کی آئندہ کے لیے
برقرار رہنے کی بات آئی، اور تیسرا رب کریم کی طرف سے جزا اور بدلے کی بات آئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرنے والا سچے جذبے کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، صحیح تصور کے ساتھ، قربانی کے جذبے کے ساتھ جانور کے ذبح نہیں بلکہ اپنے وجود کو رب کے نام پہ قربان کرنے کے جذبات کے ساتھ جب قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، اللہ عرشوں سے اس پہ سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی یاد کو اس کے خاندان میں، اس کی یاد کو اس کی برادری میں، اس کی یاد کو اس کے علاقے میں، اس کی یاد کو اس کی نسل میں برقرار رکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ رب کریم اس کو بھی جزا دیتے ہیں، اور بعد والوں کی قربانیوں کی جزا میں بھی اس کو شامل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے احسان ہیں۔ اللہ کریم ہماری قربانیوں کو اس درجے میں پہنچا دے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے امت کی قربانیوں کو قبول فرما کر صدق دل کے ساتھ اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔